بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 21 رمضان المبارک شہادت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت بسعادت کے بارے میں مختلف اقوال موجود ہیں. آپ کی ولادت بسعادت مکہ مکرمہ کے اندر کعبہ شریف کے اندر ہے اور آنکھیں آپ کی بند تھیں جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام جناب فاطمہ بنت اسد ہے، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا انداز تھا کہ یہ میری ماں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتے میں یہ چچا زاد بھائی بھی تھے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی. حضور سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت کا وقت قریب آیا تو فاطمہ بنت اسد جو آپ کی چچی تھی وہ کعبے کا طواف کر رہی تھی. تو حاطف غیبی سے آواز آئی کہ فاطمہ ادھر اندر داخل ہو جاؤ، یعنی کعبے کا دروازہ جو ہے وہ کھلا اور اس کے اندر سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئی. بچے کی ولادت کے مراحل طے کی. آنکھیں نہیں کھول رہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میرے آقا و مولا حضور فخر عالم رضی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہی حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں کھول دی. مطلب یہ تھا کہ نبوت کی خوشبو جناب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کر چکے تھے. اب آنکھیں کھول لینی ہے. اب یہ معاملات دیکھنے ہیں کہ آنکھیں اس بارگاہ میں پہلی نظر جو ہے وہ دیکھنا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا مقصود تھا. آپ کی بچپن سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرا. تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جری شجاع بہادر اور بڑے دلیر قسم کے آدمی تھے. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا اور حق کی دعوت دی، اس وقت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 9-10 سال کے قریب تھی. آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے. منہ میں گٹلی تھی، ایک کھجور کھا رہے تھے اور کھجور کھاتے کھاتے کھڑے ہو گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں اور میرے جسم میں اس قدر طاقت نہیں کہ جتنے یہ پہلوان اور جری اور بہادر بیٹھے ہیں ان جیسی طاقت میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن میں ہر لمحہ ہر ساتھ ہر گھڑی میں آپ کا ساتھ دوں گا. آپ جس طرف بھی جائیں گے علی کو اپنے قریب پائیں گے اور علی کی محبت، علی جو ہے وہ آپ سے عشق کی ایک بے مثال لازوال جو ہے وہ داستان رقم فرمائیں گے. حضور مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری، میرے آقا آپ کے فضائل و کمالات کے اندر یہ بڑی مشہور حدیثیں موجود ہیں. میرے آقا مولا حضور سید عالم فخر عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم والی یبابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے علم و حکمت لینی ہو وہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے. اگر کوئی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکپ کر کے علم و حکمت حاصل کرنا چاہے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے. یہ حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ حضور آپ کے علم و حکمت کے پیچھے وجہ کیا ہے، کس بنا پر آپ علم و حکمت میں سب سے فضیلت لے گئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا نا وصال کے بعد، جب وصال آقا علیہ السلام کا ہو گیا تو میں نے روح قفص انصری سے جب پرواز کی تو میں نے آقا علیہ السلام کو غسل مبارک دیا. تو اس غسل کے بعد حضور علیہ السلام کی ناک مبارک میں تھوڑا سا پانی جمع تھا. کہتے ہیں میں نے وہ پانی پیا. اس پانی کے پینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کے دروازے مجھ پر کھول دیے
اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر منبر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے سلونی سلونی اینما شئتم، کہ جو پوچھنا ہے علی سے پوچھو، علی وہ ہے جو تمہارے ہر سوال کا جواب دے گا۔ یعنی حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور آپ کی حکمت کا ایک باب یہ ایک الگ سے موضوع ہے۔ حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عین ایمان ہے۔ یہ محبت ایسی محبت ہے کہ جس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی اور قلیل ترین حصہ بھی اگر کمی بیشی آ گئی تو بندے کا ایمان زائل ہو جائے گا۔ حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان موجود ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے علی تجھ سے محبت مومن کرے گا اور تجھ سے بغض منافق رکھے گا۔ اب جو بغض علی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو علی کے بغض میں ڈوبے ہیں، وہ منافق ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو منافق ہے وہ علی سے محبت کر نہیں سکتا اور جو مومن ہے وہ علی سے بغض رکھ نہیں سکتا۔ یعنی مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ علی سے محبت عین ایمان اور علی کی بغض، علی کا جو دل میں قدورت رکھنا، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا کریم حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی سے 3 قسم کے لوگ نفرت کریں گے، بغض رکھیں گے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ جو ولد الزنا ہے، یعنی جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں یہ حرامی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے بغض وہی رکھے گا جو حرامی ہوگا، یعنی جس کے جو ولد الزنا ہوگا وہی علی سے بغض رکھتا ہے۔ اور مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات، آپ کے بارے میں، آپ کے فضائل و کمالات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین موجود ہیں۔ فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ آج ہم جو اس نشست کے اندر بیٹھے ہیں، اس نشست کے اندر بیٹھ کر ہم کر کے رہے ہیں، پوچھے کیا کر رہے ہو جی؟ ہم کہیں گے عبادت کر رہے ہو۔ وہ کہہ رہے تم تو علی کا ذکر کر رہے ہو، تم عبادت کیسے کر رہے ہو؟ ہم کہیں گے مولا علی کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ خود میرے آقا و مولا حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور بھی ہے، فرمایا علی کے چہرے کو تکنا یہ بھی عبادت ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ جو علی کے چہرے کو دیکھے وہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ اب جو علی کا چہرہ دیکھ تو نہیں سکا، اب اس نے ذکر علی کیا، اب وہ بھی اسی طرح ہی اللہ کی عبادت میں لگا ہے کہ جس طرح حضور سیدنا آپ کے چہرے مبارک کو دیکھنے والا اللہ کی عبادت کر رہا ہو۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل، بے شمار کمالات موجود ہیں کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب اصل منظر کی طرف آتے ہیں کہ شہادت آپ کی شہادت کے پیچھے پس منظر کیا تھا۔ جیسا کہ تاریخی معاملات کے اندر، کچھ معاملات کے اندر حضور سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اختلاف ہو گیا قصاص عثمان پر۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوماً شہید ہوئے، ان کے قصاص کا مطالبہ جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ جناب آپ قاتل کو ڈھونڈیں اور قاتل کو سزا دیں۔ لیکن مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اور یہ تھا کہ ابھی حکومت مستحکم نہیں، ابھی حکومت کے اندر استحکام نہیں، طاقت نہیں، وہ قوت نہیں، جہانہ جنگیاں چل چکی ہیں، اندر ہی اندر جنگیں چل رہی ہیں، بغاوت اچھل رہی ہے، بغاوتیں ہو رہی ہیں، ابھی حکومت کو تھوڑا سا مستحکم ہو لینے دیں۔ اس بنا پر معاملات ہو گئے، اس بنا پر مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان معاملات ہوئے۔ اب یہاں بھی یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہو اور آقا علیہ السلام کا بڑا قریبی صحابی ہو، مدبر ترین صحابی ہو، جس نے کاتب وحی کے فرائض پر انجام دیے، جس نے آقا علیہ السلام پر اترنے والا قرآن اس نے لکھا، جس نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اترنے والی حدیث جو آقا فرماتے تھے وہ لکھی، جس نے کاتب لکھے، جس نے کتابت کی،
सफ़ीरों को ख़त लिखे, उस अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ज़ुबान दराज़ी करना ये दुरुस्त नहीं है। हुज़ूर आपके मामलात हुए, अब मामलात बड़े पेचीदा हुए, जंगें हुई, जंग जमल, जंग सफ़ीन, ये जंगें हुई, दोनों तरफ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन थे। हज़रत मुआविया की तरफ भी सहाबा थे और उनकी तरफ भी मौला मुर्तज़ा शेर हुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ भी सहाबा थे। अब यहाँ पे ये मसला याद रखिएगा, एक बात यहाँ पे सिर्फ ज़िम्नन अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके साथ ज़ाती दुश्मनी होती या मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके ग्रोह को काफिर समझ रहे होते तो मौला अली उनके शोहदा के जनाजे नहीं पढ़ाते। उनके शोहदा जो हज़रत मीर मुआविया के सहाबी थे, दोस्त थे, अहबाब थे, वो अगर शहीद होते हैं तो उनका जनाजा भी मौला अली पढ़ाते हैं। इधर से जो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रफ़ाक़ा शहीद होते हैं, उनका जनाजा भी मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, पता ये चला कि मौला अली की जंग ज़ाती जंग नहीं थी, बल्कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इज्तिहादियत का इस्तेमाल करते हुए जनाब सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इज्तिहादी खता पर मौजूद थे और हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक़ पर मौजूद थे। अब जब ये जंगें हुई, काफ़ी जंगों में नुकसान हुआ, सहाबा शहीद हुए। अब सहाबा जब शहीद हुए ना, तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा के साथ, हज़रत मुआविया के साथ सुलह करने का पैगाम भेजा कि हम आपसे जंग नहीं करते, जंग बंदी करना चाहते हैं। जनाब जंग बंदी हो गई। अब जब जंग बंदी हुई तो कुछ अफराद जो खारजी थे, जिसे आज के दौर में हम बड़े खारजी भाभी कहते हैं, वो उठे, उन्होंने कहा जी देखें ये तो अल्लाह का हुक्म है, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह का हुक्म, ये तो हाकिम तो मौला अली बन गए हैं, अली व हाकिम बन गए हैं, अब इनकी हाकमियत को हम तस्लीम नहीं करेंगे। उस वक़्त 3 अफराद उठे। एक ने हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर हुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मनसूबा बन रहा है कि मौला अली को शहीद किया जाए, 3 अफराद को शहीद किया जाए। उन्होंने कहा ज़मीन पर 3 बंदे ऐसे हैं, अगर ये ज़मीन से हट जाएं, इनको कत्ल कर दिया जाए तो फिर ये ज़मीन पर अल्लाह ताला की हुकूमत कायम हो सकती है। उन्हें पहला बंदा कौन है? मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया जाए। दूसरा अमीर शाम हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया जाए। तीसरा अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी सहाबी रसूल है, इनको शहीद कर दिया जाए तो जो है अल्लाह का निज़ाम नाफिज हो जाएगा। और देखो ना बदबख्ती की इंतहा किस मुकाम पे पहुंची है, जिसने मुस्तफ़ा करीम की सोबत इख्तियार की है, जिन अहबाब ने सरकार की सोबत इख्तियार की है, उनके बारे में लोग कह रहे हैं यार इनको ख़त्म कर दो तो अल्लाह का निज़ाम नाफिज हो जाएगा। अब 3 बंदे वो मुंतहिब हो गए, प्लान पूरा मुकम्मल हो चुका कि अब शहीद कैसे करना है। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो शहीद करने वाला था उसका नाम था अब्दुर्रहमान बिन इब्न मलजम। अब उसने जो है वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। जो ही मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के अंदर एंटर हुए, उसने आग पर वार किया और कई माह तक उसने उस चाकू को, उस खंजर को जहर आलूद किया हुआ था। पहला वार लगा, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़मीन में गिर गए। अब वो गिरे तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो उस कातिल अब्दुर्रहमान इब्न मलजम को पकड़ लिया। उसने कहा अली जो मर्जी करो, अब तुम बचोगे नहीं, क्योंकि 2 माह से मैंने इस खंजर को जहर में भिगो रहा हूँ, यानी अब एक ज़रब तुम्हें लगी है, इसका इलाज तुम्हारे पास कोई नहीं। उन्होंने कहा दूसरा बंदा हज़रत अमीर मुआविया को कत्ल कर दिया जाए। जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे हमला हुआ तो आपकी एक नस कट गई। उस नस की काटने की वजह से आप सारी ज़िंदगी फिर मज़ीद आगे सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी न गुजार सके। तीसरे अमर बिन आस को कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए। अब अमर बिन आस को जो शहीद करने आया था, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी बीमारी की वजह से, अलालत की वजह से आप मस्जिद में नहीं आए और मस्जिद में आपने अपना नायब भेजा, उस नायब को उसने शहीद कर दिया। अब हज़रत सैयदना मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत 19 रमज़ान मुबारक उसने हमला किया और 21 रमज़ान मुबारक सैयदना मौला मुर्तज़ा शेर हुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हाल के हकीकी से जा मिले। ये हुज़ूर मौला मुर्तज़ा शेर हुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत तय्यबा, आपकी शहादत, आपके कमालात किस कदर हैं, ये बंदे के अहाते से बात है, बाद में वो बयान नहीं ला सकते। हुज़ूर सैयदना मौला मुर्तज़ा शेर हुदा अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस ज़िक्र पाक का सदका हमारी दुनिया और आखिरत को बेहतर करे।
آپ کی سیرت طیبہ پر ہمیں اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا مولانا صلی علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ اللہم ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامۃ۔